مسیح میں میرے عزیزو، یہودی غیر یہودیوں کو یہ کہتے تھے کہ وہ موسوی شریعت پر مکمل عمل کریں، موسوی شریعت اور یہودی روایات کی پیروی کریں، اور اس یہودی شریعت میں ختنہ بھی تھا کہ ختنہ کرانا بہت ضروری ہے، تب جا کر یہ مسیحی بن سکتے ہیں۔ یعنی مسیحی ہونے کے لیے پہلے غیر یہودیوں کو موسوی شریعت پر عمل کرنا ہوتا تھا، اور اس میں ختنہ بھی تھا اور باقی روایات بھی تھیں۔ اور مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ موسوی شریعت اور ختنہ جو ہے یہ اگرچہ رہنمائی کے لیے ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص مسیحی ہونے سے پہلے وہ یہودی بنے اور پھر جو ہے مسیحی بنے۔ موسوی شریعت رہنمائی کرتی ہے، لیکن موسوی شریعت نامکمل تھی، وہ یسوع مسیح میں تکمیل تک پہنچتی ہے۔ اس لیے یسوع مسیح شریعت کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اس کی تکمیل کرتے ہیں، اسے پورا کرتے ہیں۔ اور مسیح عزیزو، اس طرح نجات غیر مسیحوں کے لیے بھی تھی، اور اس طرح کچھ یہودی جو مسیحیت کو قبول کرتے تھے یہودی مسیحی کہلائے، جو غیر یہودی تھے وہ مسیحیت کو قبول کر کے مسیحی کہلائے، اور ہم سب کا شمار بھی غیر یہودی مسیحوں میں ہوتا ہے۔ مسیح عزیزو، ہم سب جو یہاں رہتے ہیں ملک پاکستان میں، جب ہندوستان میں برطانیہ کا راج تھا، برٹش راج تھا، تو اس وقت ہندوستان پاکستان ایک ہی تھا، اور جب 1947 میں پارٹیشن ہو گئی تو ہندوستان علیحدہ ہو گیا اور پاکستان علیحدہ ہو گیا، اور پاکستان کی جو بنیاد رکھی گئی پاک سرزمین سے کہا گیا، یعنی یہ پاک سرزمین ہے، اور اس میں رہتے ہوئے مسلمز کی تعداد زیادہ ہے، میجورٹی ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کے جھنڈے میں زیادہ رنگ جو ہے وہ گرین دکھایا گیا ہے، جو ان کی نمائندگی کرتا ہے، اور باقی جو سفید رنگ ہے یہ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور اس لیے ہم سب جو اقلیتیں ہیں اسلامی ملک میں رہتے ہوئے، اسلام کا احترام کرتے ہوئے ہم یہاں زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں مسلم ہو جائیں، یا کسی کو لالچ دے کر یا اسے ڈرا کر مسلم کر لیا جائے، اس کا مذہب تبدیل کر دیا جائے۔ کیونکہ جب قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا تو اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ مذہب کا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور اقلیتیں آزاد ہوں گی کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے ایمان کے مطابق زندگی بسر کریں۔ جب میں تعلق کی بات کرتا ہوں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آزاد ہوں گی، یعنی مذہبی آزادی ہوگی۔ اب اس آزادی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حکومت کہے کہ تم آزاد ہو، اس لیے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ اس آزادی کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جب اقلیتوں کو آزاد کہتی ہے تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ
اقلیتوں کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں، ان کا احساس کریں، ان کے حقوق اور فرائض کا خیال رکھیں۔ اور اقلیتیں بھی جب کہتی ہیں کہ ہم آزاد ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہم آزاد ہیں، ہم جو مرضی کرتے رہیں، تو اسے بھی جو ہے اپنے حکمرانوں کی تابعداری کرنی ہے۔ اور اسی لیے کلام مقدس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اعلیٰ حکومتیں خدا کی طرف سے ہیں، حکمران خدا کی طرف سے آتے ہیں، اور ہمیں اعلیٰ حکومتوں کی تابعداری کرنی ہے۔ اس لیے مسیح رضو آج کی پہلی تلاوت میں بھی پولس رسول نے غلاطیوں کے نام خط میں اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ یہودی جو تھے غیر یہودیوں کو موسوی شریعت کے پابند نہ کریں، بلکہ وہ آزاد ہیں تاکہ آزادی کے ساتھ مسیحیت کو قبول کریں۔ اس لیے مسیح رضو ہم سب جو اقلیتیں ہیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے مذہب میں قائم و دائم رہیں، اپنے ایمان میں بھرپور زندگی بسر کریں۔ اور یہی قائد اعظم کا فرمان تھا کہ اقلیتیں آزاد ہیں اور ہمیں مذہبی آزادی ہے کہ ہم مذہبی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، ہم سب بائی برتھ مسیحی ہیں، ہم نے اسی دھرتی پر جنم لیا ہے، ہم اجنبی نہیں ہیں نہ غیر ہیں، بلکہ یہ ہماری اپنی دھرتی ہے، ہم سب اس کے رکھوالے بھی ہیں، اور اس سے ہم نے پیار کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے۔ اور اسی وجہ سے مسیح میرے عزیزو تاریخ بتاتی ہے کہ پاکستان کے لیے اقلیتوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، ہر شعبے میں، چاہے وہ ڈیفنس کا شعبہ ہے، چاہے وہ ہیلتھ کا شعبہ ہے، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہے، زندگی کے ہر شعبے میں اقلیتوں نے خدمات پیش کر دی ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں، انہوں نے خدمات پیش کی ہیں اور کر رہی ہیں اور ہمیشہ کرتی رہیں گی۔ اس لیے مسلم عزیزو، اقلیتیں ہر لحاظ سے ثابت کرتی ہیں کہ وہ اپنے ملک سے پیار کرتی ہیں، وہ اپنے ملک کی خدمت کرتی ہیں اور ہمیشہ ملک کی وفادار ہیں۔ اس لیے مسیح عزیزو، یہاں رہتے ہوئے ہم نے پیار، محبت، امن اور صلح سلامتی کی زندگی بسر کرنی ہے، اور اپنی دھرتی سے پیار کرنا ہے، اپنے لوگوں سے پیار کرنا ہے۔ اس لیے ہم یہاں غیر نہیں ہیں، اجنبی نہیں ہیں، بلکہ یہاں اپناہیت ہونی چاہیے، یہاں قبولیت ہونی چاہیے، یہاں مل جل کر چلنا چاہیے۔ پولس رسول نے بھی اپنے خطوط میں بتا دیا ہے، اپنے خط میں بتا دیا غلاطیوں کے نام، کہ ہم آزاد پیدا کیے گئے ہیں، ہم آزاد ہیں، اور اگر ہم غلامی کرتے ہیں تو یہ یسوع مسیح کی خاطر کرتے ہیں، خدا کی خاطر کرتے ہیں۔ ہم جو ہیں آزاد ہیں، اور ہماری آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم قید میں ہیں تو ہم یسوع مسیح کی قید میں ہیں، اور اس کی قید میں ہونے کا مطلب ہے کہ ہم سب سے پیار کریں، سب کا خیال رکھیں۔ یسوع مسیح ہمیں جس غلامی کی بات کرتے ہیں وہ پیار و محبت کی ہے، خدمت کی ہے، جبکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں کے غلام ہو جاتے ہیں، اپنی انا کا غلام ہو جاتے ہیں، اور ہم مادہ پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مسیح عزیزو، آج کی جو دوسری تلاوت میں بھی مقدس پطرس نے بھی اسی طرح اشارہ کیا ہے کہ ہم پردیسی ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے تو ہم پردیسی ہیں، یہ دنیا میں ہم عارضی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن ہم سب جو ہیں یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، اور ہماری تابعداری جو ہے اس کی خاطر ہے، اور ہمارے فرائض ہیں۔ اس لیے مقدس پطرس جو ہے اپنے پہلے خط میں لکھتے ہیں، پیارو، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم پردیسی اور مسافر ہو کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح کے ساتھ لڑتی رہتی ہیں، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو،
ताकि जिन बातों के सबब से वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों पर ध्यान करके उस दिन जब उन पर निगाह हो खुदा की तमजीद करें। बस खुदावंद की खातिर हर एक इंसानी निज़ाम के ताबे रहो, बादशाह के इसलिए कि वो सबसे आला है, हाकिमों के इसलिए कि वो उसके भेजे हुए हैं, ताकि बदकारों को सज़ा दें और नेकोकारों की तारीफ़ करें। इसलिए मसीह रसूल उन्हें भी अपना हिसाब देना है और हमने भी अपना हिसाब देना है, और हम अपनी नेकियों में पीछे ना हटें, अपनी खिदमत को भरपूर अदा करते रहें। अगरचे हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात हैं और बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं, सख्तियाँ भी होती हैं, पाबंदियाँ भी लगाई जाती हैं, नौकर भी समझा जाता है और गैर होने का दावा भी किया जाता है कि हम तीसरे दर्जे के पाकिस्तानी हैं, जबकि हम अव्वल दर्जे के हैं, क्योंकि ये हमारी धरती है, हम इसके रखवाले हैं, हम इसकी खिदमत के लिए दिन रात कोशिश हैं। इसलिए मसीह रसूल तमाम अक़लियतें जो हैं भरपूर तरीके से खिदमत में सरगर्म हैं। मसीह मेरे अज़ीज़ों, आज की इंजील मुक़द्दस में मुक़द्दसा मरियम ने जो खूबसूरत नगमा पेश किया है, ये नगमा पस्त हालों का नगमा है, ये नगमा मज़लूमों का नगमा है, ये नगमा उन लोगों का है जो रद्द किए हुए हैं, जिन्हें कुछ समझा नहीं जाता है, और ये नगमा बताता है कि खुदा ऐसे ही लोगों की तरफदारी करता है। वो गरीबों के साथ है, वो कमज़ोरों के साथ है, वो पस्त हालों को बुलंद करता है और जो मजबूतों को कमज़ोर कर देता है, वो तख्त वालों को तख्त से गिरा देता है। इसलिए मसीह मेरे दोस्त, ये जो नगमा मुक़द्दसा माँ मरियम ने गाया है, पेश किया है, ये फ़तह का नगमा है, ये खुशी का नगमा है, ये उम्मीद का नगमा है, ये खुदा की रहमतों का नगमा है, जो नस्ल दर नस्ल रहमतें जारी रहती हैं और खुदा मेहरबान होता रहता है। इसलिए मसीह मेरे दोस्त, आज हम सब के लिए खुशी का भी दिन है, आज हम सब के लिए शुक्रगुजारी का दिन है, आज का दिन हम सब के लिए खुदावंद से बरकत हासिल करने का दिन है कि हम भरपूर तरीके से खुदावंद के शुक्रगुजार हों इस खूबसूरत धरती के लिए, इस पाक सरजमीन के लिए जिस पर हम ज़िंदगी बसर करते हैं, जिस पर हम जो है आज़ादी के साथ घूमते फिरते हैं और आज़ादी का सांस लेते हैं, कि हम भरपूर तरीके से इसकी तरक्की के लिए, फलाह बहबूद के लिए और इसकी खुशहाली के लिए कोशिश रहें। इसलिए मसीह मेरे दोस्त, आज हम सब के लिए खुशी का दिन है, उम्मीदों का दिन है और शुक्रगुजारी का दिन है कि हम भरपूर तरीके से अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए शुक्रगुजार हों, उन खूबसूरत वादियों के लिए, उन खूबसूरत नज़ारों के लिए, उन खूबसूरत जो है कामों के लिए जो इस मुल्क में हो चुके हैं। तो खुदा भरपूर तरीके से हमारे मुल्क में काम करता है, इसे खूबसूरत बनाता है, इसे तरक्की देता है, ताकि हम भरपूर तरीके से इसमें अपना हिस्सा डालते रहें। मसीह मेरे दोस्त, जहाँ अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे लोग जो मुल्क को रात दिन तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, जो इसकी तोड़ फोड़ में कोशिश हैं और इसे तरक्की करने नहीं देते हैं। इसीलिए बहुत बेरोज़गारी है, इसीलिए बहुत गुर्बत है, इसीलिए बहुत जो है तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं और डर और खौफ का माहौल है। इसलिए मुस्लिम रसूल, आज की पहली तलावत में भी पौलुस रसूल ने बताया है किस तरीके से गलातियों की कलीसियाओं में ऐसे लोग थे जो लोगों को तंग करते थे, और वो किस तरीके से बताते हैं कि लोगों का रवैया क्या था कि लोगों को निगल जाएं, लोगों की तोड़ फोड़ कर दें, लोगों को हज़म कर लें, मुकम्मल तौर पर लोगों को तबाह व बर्बाद कर दें। इसलिए पौलुस रसूल ने भरपूर तरीके से ये नक्शा खींचा है कि किस तरीके से लोग जो हैं तबाह व बर्बादी लाना चाहते हैं, मुकम्मल तौर पर किसी की शख्सियत को पर कीचड़ उछालते रहते हैं। और ये इस चीज़ का हमने अभी तजर्बा किया है, किस तरीके से सियासी जमायतें जो हैं किस तरीके से
ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتی ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے نیچے گراتی ہیں اور آگے بڑھنا چاہتی ہیں۔ یہ جو مسلسل انسانی کشمکش ہے اپنے آپ کو بہتر پیش کرنے کی اور دوسرے کو غلط پیش کرنے کی، یہاں بہت جھوٹ ہے، یہاں بہت فریب ہے، یہاں بہت دھوکہ ہے، یہاں بہت زیادہ جو ہے کربہ پروری ہے، یہاں بہت زیادہ جو ہے طرفداری ہے۔ تو مسلم عزیزو، ان ساری بدعتوں کو دیکھتے ہوئے، ان سارے نکاس کو دیکھتے ہوئے آئیں ہم بھرپور طریقے سے اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کریں کہ خدا انہیں حکمت اور دانائی سے معمور کرے، انہیں خدا کا خوف دے تاکہ بھرپور طریقے سے خدا کی مرضی کے مطابق اپنے فرائض کو سر انجام دے سکیں، وہ ملک سے پیار کر سکیں، رعایا سے پیار کر سکیں، لوگوں سے پیار کریں اور اس دھرتی کو امن صلح سلامتی کا گہوارہ بنائیں۔ کہ خدا آج اس جشن آزادی کے موقع پر ہم سب کو فضل بخشے، برکت بخشے، تاکہ ہم مل جل کر دن رات اپنے ملک کی ترقی اور بقا کے لیے، سالمیت کے لیے کوشاں رہیں۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے آمین۔